اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمتوں والے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، دیکھا مین گیٹ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رحمتوں والے پیغمبر نے دیکھا عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، عمر رو رہے ہیں۔ جناب عمر تشریف لائے، آپ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ جناب عمر نے فرمایا مسجد کے باہر ایک آدمی ایسا کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، اس نے مجھے رلا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور اس کو لے کر کملی والے کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کملی والے کی خدمت میں وہ آدمی آ گیا، نوجوان آ کے جب بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو اس کے رک نہیں رہے، رو ہی رہا ہے، ہمیشہ رو ہی رہا ہے، متواتر رو ہی رہا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا نوجوان کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر میں مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب آئے، میں نے اس کو مسئلہ بتایا، میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا، میں نے اس سے پوچھا جناب عمر سے کہ بتائیے نا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا میری بخشش بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جناب عمر نے فرمایا نہیں تیری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، تیرے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں، تیری کوئی بخشش نہیں، تیرے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کی مجھے اور رونا آنے لگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ذرا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے، ذرا مجھے بھی بتا۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے شرم آتی ہے میں آپ کے سامنے ایسی بات کروں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اچھا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا نہیں محبوب پیغمبر میں نے شراب نہیں پی، میں نے اس سے بھی بڑا جرم کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں زنا سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ کملی والے پیغمبر نے فرمایا کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اس نے کہا نا میں اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کملی والے پیغمبر نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے۔ کملی والے پیغمبر نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا گناہ زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ کہنے لگا میرا جرم آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان ہو گئے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کیا تیرا گناہ عرشوں سے بھی زیادہ ہے، عرشوں سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر ہاں میں اس سے بھی بڑا جرم کر کے حاضر ہوا بیٹھا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے میں اپنا جرم بتاؤں اور ظاہر کروں، اپنا گناہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا چلو گناہ تو بتا، معافی کی بات بعد میں ہوگی، گناہ تو بتا کیا جرم کر کے آیا ہے،
کیا گناہ کر کے میرے پاس آ کے بیٹھے، رو رہا ہے، زاروں قطار ہمیشہ رو ہی رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اس کے آنسو تھم گئے ہوں، آنسو رک گئے ہوں۔ جب محبوب پیغمبر نے جب اصرار کیا، اس آدمی نے بتانا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے کہا 7 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 7 سال ہو گئے۔ جو مردہ بھی زمین کے اندر، قبر کے اندر دفن ہوتا، میں مردوں کے کفن اتار لیتا، مردوں کے کفن اتار لیتا۔ 7 سال کا عرصہ بیت گیا، میں مردوں کے کفن اتار لیتا ہوں۔ گھر والے مردے کو دفنا کر جاتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں، میں کفن اتار کے بازار کے اندر بیچ دیتا ہوں، اس سے اپنا گزر اوقات کرتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے۔ جب 7 سال کا عرصہ گزر گیا، میری زندگی کے اندر پہلا چانس، پہلا واقعہ ایسا آیا، توجہ میری طرف، پہلا چانس، پہلا واقعہ میری زندگی کے اندر ایک ایسا بھی آیا۔ ایک انصاری، اس کی لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ پسماندگان نے، دوست احباب نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے اس کا جنازہ پڑھایا، تدفین کا انتظام کیا۔ جب اس کو دفنا دیا، میں نے اس کا کفن اتار لیا۔ کفن اتار کے میں تھوڑا سا آگے چلا، شیطان نے میرے دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ میں نے اپنے قدموں کو واپس پلٹا، میں نے قبر کشائی کی، اس لڑکی کے ساتھ میں نے زنا کر لیا، مردہ کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ میں نے منہ کالا کر لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، میں زنا کر بیٹھا ہوں، اللہ اکبر۔ جب زنا کر لیا، منہ کالا کر لیا، میں جانے لگا۔ اللہ نے اس لڑکی کو زبان کے اندر طاقت دی، قوت گویائی دی، اس نے مجھے آواز دی، اے بدبخت واپس آ۔ سارے مردوں کے سامنے مجھے ننگا کر کے جا رہا ہے، سارے مردوں کے سامنے میرے ساتھ بدکاری کر کے جا رہا ہے، مجھے ناپاک کر کے جا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اے بدبخت انسان، قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے جب رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے ہر چیز بھول گئی۔ جب یہ بات کملی والے محبوب پیغمبر کو اس نے جب یہ واقعہ سنایا، آپ سرکار نے فرمایا بدبخت اٹھ جا، میری مجلس سے چلا جا، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے تیری وجہ سے، اتنا بڑا گناہ کر کے میری مجلس میں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ روتا ہوا وہ بندہ گھر کو واپس لوٹ گیا، گھر جا کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، اس کو چین نہیں ہے، بے چینی ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ، میں اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، حضرت عمر نے بھی مجھے دھتکار دیا ہے، تیرے رحمتوں والے نبی نے بھی اپنی مجلس سے اٹھا دیا ہے، اب کہاں جاؤں؟ کس کے در پہ جاؤں؟ کس سے گناہوں کی معافی مانگوں؟ اب تیرا ہی در ہے، تیرے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے کہ جس در پہ جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ 40 دن گزر گئے، کتنے دن؟ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 40 دن گزر گئے۔ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ، اب تو تیرے رحمتوں والے نبی نے بھی مجھے اٹھا دیا، حضرت عمر بن خطاب نے بھی مجھے دھتکار دیا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تو معافی عطا کر دے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، جس در پہ جاؤں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میں نے
قرآن کریم کے اندر تیرا ایک ارشاد سنا ہے، ایک آیت سنی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ یہ میرے سامنے آیت ہے کہ تو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نے خود ہی فرمایا ہے گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے آؤ، معافی میں عطا کر دوں گا۔ جب اس نے 40 دن کا عرصہ گزر گیا، رو رہا ہے دن رات، ہر وقت رو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور جب 40واں دن تھا نا، اس نے اللہ سے التجا کی، عرض کرنے لگا اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو میری توبہ کا پیغام رحمتوں والے نبی کو پہنچا دے، اگر تو نے توبہ قبول نہیں کی مجھے زندہ زمین کے اندر دھنسا دے، میں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوں، اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ 40 دن کے بعد جبرائیل آ گئے، جبرائیل آ گئے، آپ سرکار کے پاس سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ محبوب پیغمبر یہ آپ کی مخلوق ہے یا میری مخلوق ہے؟ دیکھیں مخلوق سے پیار، دیکھیں اللہ کا اپنی مخلوق سے پیار کا اندازہ لگائیے۔ اللہ محبوب کو فرما رہے ہیں ذرا بتائیے یہ تیری مخلوق ہے یا میری مخلوق ہے؟ رحمتوں والے نبی نے فرمایا اللہ تیری ہی مخلوق ہے، ساری تیری مخلوق ہے۔ اور دوسرا سوال جبرائیل امین نے کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ کملی والے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ تیرے پاس ہی ہے، گناہوں کو معاف تو ہی کر سکتا ہے، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ تو پھر جبرائیل امین نے فرمایا وہ بندہ جو آپ کی خدمت میں آیا تھا اپنا گناہ لے کے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر آپ سرکار نے اس بندے کو بلایا اور اس کو مبارکباد دی، مبارک ہو بھائی اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ تو دوستو جمعۃ الوداع ہے، آخر